بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں ان کے پیش آمدہ امراض کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا فجر کے وقت میں درس قرآن ہوتا ہے تو کئی ایک بیماریاں جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہو، ہم خاص طور پر ان کو بھی بسا اوقات زیر بحث لاتے ہیں۔ 2 دن پہلے فجر کے درس قرآن میں ذکر ہوا تھا مرگی کا، کہ جو سود خوار ہوتے ہیں، سود کھانے والے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ مرگی زدہ انسان ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ مرگی ایک بیماری ہے، اس حوالے سے دوستوں کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے۔ اور آج کل تو اس بیماری کے پیشنٹ بھی کافی دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہ بیماری بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہر عمر میں ہو سکتی ہے۔ بچوں کو خاص طور پر یہ مرگی کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، اور بچوں کو جو مرگی ہوتی ہے اس کو عربی میں الصبیان سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ہر عمر میں یہ تکلیف مرگی والی ہو سکتی ہے۔ اور مرگی جب کسی انسان کو اس کا دورہ پڑتا ہے تو عام طور پر جب دورہ پڑتا ہے تو انسان اس کا وجود قابو میں نہیں رہتا، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، اور اس کے جسم میں تشنج اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تشنج پیدا ہو جاتا ہے، یہ در حقیقت تشنج کی کیفیت اس مرگی کا علاج ہوتی ہے۔ اور اسی طرح منہ سے جھاگ اور کف آنے لگ پڑتی ہے، اور کئی لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس مرگی کے دورے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ پاؤں ان کے مڑ جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف مریضوں کو مختلف حالتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ ہم اگر پہلے بات کریں کہ مرگی کا دورہ پڑتا کیوں ہے، اس کی وجوہات اور اسباب میں سے کیا ہے۔ مرگی کی ویسے تو اقسام لوگوں نے متعدد کی ہیں، 3 بڑی اس کی قسمیں ہیں۔ بسا اوقات یہ دماغ کے جو نروس نظام اور سسٹم ہے دماغ کے اندر ہیں، جو آپ کی باریک تاریں ہیں اعصابی، جن کے ذریعے سے پوری باڈی میں کرنٹ منتقل ہوتا ہے اور آپ کا دماغ کام کرتا ہے، بس اوقات وہ آپ کا نروس سسٹم وہ انتہائی متاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں رطوبات کی کثرت ہو جائے، دماغ میں رطوبات بکثرت پائی جائیں، اس کی وجہ سے وہ کرنٹ صحیح طریقے سے پاس نہیں ہو پاتا، یا کسی ایک جگہ پر آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بجلی کی تاریں ہوتی ہیں، ان میں کوئی تار شارٹ ہو جائے، تو اس طرح جب بھی بسا اوقات وہاں شارٹیج ہو جاتی ہے تو اس سے بھی یہ مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ معدے کی خرابی سے، معدے میں بھی جو اعصاب ہیں ان میں جب رطوبات کی زیادتی اور کثرت سے سوزش ہو جاتی ہے تو بسا اوقات اس کی بنیاد پر بھی یہ دورہ پڑتا ہے۔ خواتین کو بسا اوقات یہ دورہ پڑتا ہے، ان کے رحم کے اندر اس طرح گولا پیدا ہو جائے، ان کے رحم کے اعصاب کے اندر سوزش پیدا ہو جائے تو ان کو بھی اس طرح کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بہر صورت یہ جو بیماری ہے اس کی بڑی وجہ در حقیقت اعصاب کے اندر سوزش ہوتی ہے، رطوبات کی جسم کے اندر کثرت ہوتی ہے۔ طبی زبان میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، یہ اس دورے کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، کہ جب یہ دورہ پڑ جائے تو کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا علاج مستقل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کا مستقل علاج ممکن ہے۔ الحمدللہ میں نے کئی ایک پیشنٹ کا جو مرگی والے تھے ان کا علاج کیا، اور اس کے بعد ان کو کبھی یہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اب بھی ایک بچی میرے زیر علاج ہے، الحمدللہ اس کا جب سے علاج شروع کیا اس کے بعد اس کو دورہ نہیں پڑا، جبکہ پہلے بار متعدد وقفے سے اس کو دورے پڑتے رہتے تھے۔ تو اس کا علاج ایک تو یہ کریں کہ جب اس کو دورہ پڑے تو فوراً اس کی ناک میں سرخ مرچ تھوڑی سی ڈالیں، سرخ مرچ ناک میں ڈالیں گے، اس کو چھینک آئے گی، فوراً اس کے اعصاب ایکٹیو ہو جائیں گے اور ہوش میں آ جائے گی۔ اور دوسرا ساتھ یہ کریں کہ اگر تو جب دورہ پڑا پاس ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے منہ میں کوئی کپڑا دے دیں، تاکہ کیونکہ اس وقت تشنج کی کیفیت ہوتی ہے، بسا اوقات دانت جو ہیں ان کے ذریعے زبان پر کٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ کئی ایک ڈاکٹروں کی میں نے ویڈیو سنی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ چمچ ڈال کے منہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔
عزیز دوستو، یہ جو بعض حکما کہتے ہیں کہ منہ میں چمچ ڈال کر اس کو کھولیں، اس کا مقصد در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ کہیں کیونکہ وہ دورے میں تشنجی کیفیت ہوتی ہے، تو اگر وہ دانتوں کے نیچے زبان آپ کی آ گئی تو دانت وہ اچھی طرح دبائے گا، تو اس کے نتیجے میں آپ کی زبان زخمی ہو سکتی ہے۔ وہ زبان کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے یہ عمل حکما کہتے ہیں۔ تو آپ کپڑا ڈال سکتے ہیں، کوئی نرم چیز ڈال سکتے ہیں، چمچ کے ذریعے سے تھوڑا فاصلہ رکھیں تاکہ وہ زبان کے اوپر کٹ نہ لگے۔ علاج کے طور پر ایسے مریضوں کو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے کسی بھی جو ہے اپنے معالج سے جو اعتماد جس پر ہو، اس سے اپنے مریض کو چیک کروائیں اور اس کا علاج کروائیں۔ لیکن اگر آپ خود بھی علاج کرنا چاہیں تو بے ضرر چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اس کو استعمال کریں گے یا اپنے مریض کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو وہ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے، اور اپنے پیاروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جی آئیے اب ہم اس کا علاج بتلاتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ عود سلیب، یہ پنساری سے آپ کو مل جائے گی، عود سلیب آپ نے لے لینی ہے۔ اکر کرہا اصلی اور اچھی کوالٹی کا لے لینا ہے۔ دو قسم کا آتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے، تو آپ نے ذرا اچھی کوالٹی کا یہ لے لینا ہے۔ اور اس طرح تیسری چیز آپ نے سنبل الطیب لے لینی ہے، اور چوتھی چیز آپ نے استخدوس۔ یہ چار چیزیں آپ لے لیں اور ان چاروں کو برابر وزن لے کر ان کا باریک صفوف بنا لیں۔ عمر کے لحاظ سے اس کی مقدار خوراک آپ 1 ماشا سے لے کر 3 ماشا تک صبح دوپہر شام آپ استخدوس اور اجوین کے قہوے کے ساتھ یہ استعمال کروائیں۔ استخدوس ایک جڑی بوٹی ہے جس کو خاکروب دماغ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک عطریف الاستخدوس کے نام سے ایک معجون بھی ملتا ہے، ساتھ اس کو بھی آپ آدھی چمچ صبح شام مریض کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کے مریض کو لازمی افاقہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو بہت شکریہ۔